بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل العلم. بعض نسخوں میں کتاب العلم کے بجائے ابواب العلم آیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ کتاب العلم ہی ہونا چاہیے. اب یہ کتاب جو ہے، ایک تو اس کے معنی لغوی اور دوسرے اس کے معنی اصطلاحی مختلف حیثیت سے. کتاب کے معنی لغوی کیا ہے؟ تو کتب یکتب کتبا و کتابتا، اس کے معنی اکٹھا کرنا، جمع کرنا، ملانا. اس کے اصل معنی یعنی قدیم زمانے میں عربی میں اس کا استعمال اسی لیے ہوتا تھا. اسی لیے عربی زبان میں آتا ہے کتیبۃ الجیش. لشکر کے ایک مجموعے کو بھی کتیبۃ کہتے ہیں، کیونکہ وہ جمع ہے ایک جگہ پر، اکٹھا ہو گیا ہے فعیلۃ کے وزن پر. ایسے ہی کتاب فعال کے وزن پر. اس میں مفعول کے معنی میں، مکتوب کے معنی میں. جس کے معنی ہیں وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو. اس کے بعد کتاب کا استعمال المکتوب ما بین الدفتین من کاتب، المکتوب ما بین الدفتین من کاتب. کسی کاتب کی طرف سے دفتین کے درمیان لکھے ہوئے اوراق کے مجموعے کو کتاب کہا جانے لگا. اس لیے کہ کتبہ کا استعمال دوسرے مرحلے میں ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانے کے معنی میں ہونے لگا. کتبہ کا استعمال مرحلہ ثانیہ میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے روشنائی کے ذریعے سے ملانا. صاحب صفۃ البیان حسنین مخلوف لکھتے ہیں کہ اس کے اصل معنی ہیں ضم الادیم بالادیم بالخیاطۃ، ضم الادیم بالادیم بالخیاطۃ. بغیر دباغت کے چمڑے کو دوسرے چمڑے کے ساتھ دھاگے کے ذریعے سے ملحق کرنا اور ملانا. بغیر دباغت کے ادیب کہتے ہیں ایسا چمڑا جس کو دباغت نہ دیا گیا ہو، اور جلدن کہا جاتا ہے ایسے چمڑے کو جسے دباغت دے دی گئی. تو
دباغت نہ دیا ہوا چمڑا ایک ٹکڑا ہے اس کا، دوسرا ٹکڑا ہے، ان دونوں کو دھاگے کے ذریعے سے سی کر ملا دینا، اسے کہا جاتا تھا کتبہ۔ پھر جب انسانی معاشرے نے لکھنا شروع کیا تو ضرورت پیش آئی کہ اس کے لیے کوئی فعل ایجاد کیا جائے، کوئی فعل منتخب کیا جائے، تو پھر کہا کہ دونوں میں مناسبت ہے، وہاں ضم الادیم بالادیم بالخیاطتی، تو یہاں پر ضم الحرف بالحرف، حرف کو حرف کے ذریعے سے ملایا جاتا ہے، کس سے؟ روشنائی۔ کس سے ملایا جاتا ہے؟ روشنائی سے۔ تو اب اس کو کہا جانے لگا کتبہ۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ لکھنا۔ تو اب وہ استعمال ہوگا کتب یکتب کتبا وکتابۃ فهو کاتب وکتب یکتب کتبا وکتابۃ فهو مکتوب، الامر منه اکتب والنهی عنه لا تکتب، الظرف منه مکتب والآلة منه مکتب، افعال التفضیل منه اکتب والمؤنث منه کتبہ۔ تو یہ اس کے بعد اس کا استعمال، تو یہ پہلے مرحلے میں اس کا استعمال ضم الادیم بالادیم بالخیاطتی تھا، پھر اس کے بعد ضم الحرف بالحرف کے لیے ہونے لگا، اب وہ لکھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد جب کتابیں وجود میں آنے لگی، کہا کتاب کو کیا نام دیا جاوے، تو اسی کتبہ سے اٹھا کر فعال کے وزن پر کتاب ما هو مکتوب بین الدفتین من کاتب، کسی کاتب کی طرف سے لکھا ہوا جو بین الدفتین ہو، دو پٹھوں کے درمیان چند اوراق کا مجموعہ ہو، اسے کیا کہا جانے لگا؟ کتاب کہا جانا۔ یہی اگر چھوٹی سی کتاب ہو تو اسے کتیب کہتے ہیں۔ اسی سے لائبریری کے لیے مکتبۃ آیا، لائبریری کے لیے کیا آیا؟ مکتبۃ۔ اسی سے ڈیسک کے لیے کیا آیا؟ مکتبۃ۔ ڈیسک کو بھی بولتے ہیں، طابلۃ بھی کہتے ہیں اور مکتبۃ بھی کہتے ہیں، تو اس کو بھی مکتبہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب جتنے بھی آلات علم ہے ان کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ کیا کیا جانے لگا؟ اسے جوڑا جانے لگا، اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی اس کے لیے کیا ہونے لگی، جیسے ہمارے زمانے کے اندر میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ادیب کو عربی زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے کاتب، اور اس کی جمع لائی جاتی ہے کتاب، کاتب و کتاب، کاتب اللغة العربیہ، کاتب اللغة الاردیہ، یعنی عربی زبان کا ادیب اور اردو زبان کا ادیب۔ پھر اس کے بعد جب ہمارے علماء نے کتابوں کو مبوب کرنا شروع کیا تو اب ایک اور معنی میں اس کا استعمال ہونے لگا کتاب کا، یہاں پر مابین الدفتین والا نہیں ہے، اب کتاب کا استعمال کس ہونے لگا؟ ایک جنس کے مختلف نوع مسائل کے مجموعے کے اوپر اس کا استعمال ہونے لگا۔ ایک جنس کے مختلف نوع مسائل کے جلی عنوان کے طور پر اس سے استعمال کیا جانے لگا۔ ایک جنس کے مختلف نوع مسائل کے جلی عنوان کے طور پر اسے استعمال کیا جانے لگا۔ جیسے العلم، یہ جنس ہے، اب علم سے متعلق جتنے بھی انواع ہیں، جیسے باب فضل العلم، باب من سئل علما، باب من رفع صوته بالعلم، باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا، تو اب ابواب قائم کرتے جا رہے ہیں، تو مختلف الانواع مسائل، لیکن سب کا تعلق علم سے، تو ایک جنس کے مختلف الانواع مسائل پر جلی عنوان کے طور پر کتاب کا استعمال کیا جائے گا، کتاب الایمان۔ تو جنس ایمان سے متعلق جتنے انواع ہو سکتے ہیں مصنف کے اپنے نزدیک، ان سب کے اوپر تو لکھ دیا کتاب الایمان۔ اب آپ کو سمجھ جانے گا کہ ایمان سے متعلق مختلف الانواع اور مختلف قسم کے مسائل سے یہاں پر مصنف بحث کریں گے اور اسے یہاں پر بیان کریں گے۔ کتاب الطہارہ لکھا تو طہارت کے مختلف مسائل کو بیان کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ کتاب کا لفظ بتدریج مختلف معنی میں کیا ہوتا رہا؟ استعمال ہوتا رہا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ اس آخری معنی میں ہے، العلم، علم یعلم، باب سمع یسمع، اس وقت اس کے معنی ہے جاننا۔
البتہ علم ابتداءً کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ عربی زبان سے مناسبت ہے تو آدمی کو اچھا لگتا ہے، نہیں تو بولتا ہے کہ یہ سب بحث کی کیا ضرورت ہے، سیدھا سیدھا پڑھانا شروع کر دینے کا، تو وہی پڑھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سہولت ہے میرے لیے۔ بہرحال تو العلم یہ اصل میں آیا ہے عربی زبان میں علم سے۔ پہلے مرحلے میں علم کا استعمال عربی زبان میں معلم کے معنی میں ہوتا تھا۔ کس کے معنی میں ہوتا تھا؟ معلم۔ کیسے؟ کوئی آدمی جب جنگل میں بھٹک جاتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ اپنا راستہ پا لیتا تھا تو وہ وہاں پر نشان رکھ دیتا تھا، یضع علما، وہاں نشان رکھ دیتا تھا تاکہ بعد میں کوئی بھٹکا ہوا آئے تو اس کو اس نشان سے معلوم ہو جائے کہ بھائی یہاں سے اس طرف جانا ہے تو منزل کو پہنچیں گے، ورنہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو جو وہ پتھر نصب کرتا تھا یا لکڑی نصب کر دیا کرتا تھا، اس نصب کی جانے والی جو چیز ہوتی تھی اس کو علم کہا جاتا تھا ابتدائی زمانے میں۔ پھر اس کے بعد معرفت کے لیے، جاننے کے لیے کلمے کی ضرورت پڑی تو کہا کہ بھئی جاننا، اس کے لیے کون سا بھی استعمال کریں، تو پھر اٹھا دیا، کہا کہ یہ عالم سے فعل کے وزن پر علم لے لو، فعل کے وزن پر کیا لے لو؟ علم لے لو۔ تو اب وہ استعمال ہونے لگا علم جاننے کے معنی، یہ اس کا ابتدائی مرحلہ۔ اب علم یعلم اس کے معنی جاننا، العالم جاننے والا، العالم کائنات کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لأنه يدل على وحدانیتہ، اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی خالقیت پر وہ دلالت، اسی لیے عالم کو عالم کہا جاتا ہے، وہ بھی علم سے بنا ہے۔ تو اس طریقے سے علم کے معنی جاننا۔ مناطقہ نے علم کی تعریف کیا کی؟ اس لیے کہ منطقی حضرات علم سے بحث کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کے یہاں پر تصور اور تصدیق سے پہلے علم سے بحث کی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن پر زور دے کر جھانک اپنے ماضی کی طرف ایک بار، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے علم کی تعریف پڑھائی جاتی ہے الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن۔ علم کی تعریف کیا ہے مناطقہ کے نزدیک؟ الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن، یہ مشہور ہے، متفق علیہ نہیں، کہ کسی بھی چیز کی جو صورت انسان کے ذہن میں حاصل ہوتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ جیسے ہاتھی، اب جیسے ہی میری زبان سے ہاتھی ادا ہوگا، آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا کہ ہاں وہ ایک چھوٹا سا جانور آتا ہے؟ نہیں، آپ کے ذہن میں فوراً کون آئے گا؟ وہ بڑا سا جانور ہوتا ہے جس کی سونڈ ہوتی ہے اور ڈیل ڈول ہوتا ہے، تو اس کی پوری الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن، تو اس کی صورت آپ کے ذہن میں آئی، تو جو بھی چیز آپ بولیں گے اس کی صورت آپ کے ذہن میں آئے۔ اس وجہ سے کہا کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن۔ علم بدیہی ہے یا نظری ہے؟ مناطقہ کا اس میں شدید اختلاف، معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، وہ مسئلہ جس میں بہت ساری رائے پائی جائے، اس کو کہتے ہیں معرکۃ الآراء، کہ آرا کا معرکہ ہے، یہاں پر خوب لیدے مچی ہے۔ جب بولے سبق کے اندر میں استاد کہ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، تو سمجھ جانے گا کہ یہاں پر بہت لیدے مچی ہے، کوئی یہ کہے گا، کوئی وہ کہے گا، کوئی فلاں کہے گا، کوئی ڈھمکا کہے گا۔ تو علم بدیہی ہے یا نظری؟ بعض مناطقہ کہتے ہیں العلم بدیہی، علم بدیہی چیز ہے،
پھر بدیہی کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک بدیہی ایسا ہوتا ہے جس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں، کا علم اسی میں سے، علم کی بھی کوئی تعریف کی ضرورت ہے، کا اتنا شائع ضائع اور اتنا عام ہے کہ اس کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں. جیسے ہمارے اردو میں گلاس، تو اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ بدیہی شائع ضائع، اتنا عام ہے کہ اس کی تعریف کے بغیر بھی لوگ اس کو پہچانتے. گلاس بولتے ہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ گلاس کس کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی بدیہی ہے، لیکن جمہور مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، العلم نظری، کا علم نظری، اس کی تعریف کی ضرورت ہے. اب اس کی کیا تعریف کرے؟ تو پھر اس کی تعریف کے اندر میں لیزے مچی. کسی نے کہا العلم صورت الحاصلۃ فی الذہن، ذہن میں حاصل ہونے والی صورت کو علم کہا جاتا ہے. کسی نے کہا العلم نور فی العقل، علم تو عقل کا نور ہے. کا صورت الحاصلۃ فی الذہن جوڑیے. اور پھر ہر ایک اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، جس کا یہاں پر کوئی موقع ہے نہیں. علماء خیر آباد نے اس کے اوپر مستقل اس پر بحث کی ہے. اس سے پہلے ہی میں نے کہا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی، انہوں نے مستقل علم کی تعریف پر رسالہ لکھا ہے، زیادہ نہیں، صرف 150 صفحے کا، جس میں علم کی تعریف میں جتنے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے مذاہب کیا کیے ہیں، بیان کیے ہیں. اس کو پڑھے تو سر بھی چکرا جائے، اپنا سر بھی کیا ہو جاوے، چکرا جاوے. اب صورت الحاصلۃ فی الذہن، تو اس پر کتنے اعتراض، ان اعتراضات کے جواب بنتے یا نہیں بنتے. اگر ان کے جواب بن جاتے ہیں تو پھر کون سی تعریف راجح ہونی چاہیے. بہرحال اب فضل خیر آبادی کی کتاب ڈھونڈ اور پڑھتے بیٹھ. کیوں؟ اس لیے کہ میں منطق پڑھانے کا مکلف نہیں ہوں، میں تو کیا پڑھانے کا مکلف ہوں، بخاری کا بخار چڑھانے کا مکلف ہوں. کتاب العلم، تو علم، کتاب العلم. اب ہمارے مصنف یہاں پر جو کتاب العلم بیان کر رہے ہیں، تو کیا ساری دنیا کے علم کو بیان کریں گے یہاں پر؟ العلم الف لام عہد خارجی ہے. کسی نے کہا الف لام عہد ذہنی ہے. اس کا مطلب علم دین کے سلسلے میں تفصیلات بیان کریں، علم دین کے آداب، علم دین کے فضائل، علم دین کے سلسلے میں جو بھی ضروری معلومات ہو سکتی ہے وہ ساری کے ساری روایات اور آیات کی روشنی میں مصنف کیا کریں گے، بیان کریں. تو علم مطلق علم سے بحث نہیں، بلکہ کس سے بحث ہے؟ علم دین سے بحث ہے. تو یہاں پر جو بھی باتیں فضل العلم کہیں گے تو فضل العلم سے مراد کیا ہے؟ فضل علم الدین، دینی علم کا فضل. عقلی اور نقلی اور تجربی جو علوم ہے، تو تجربی اور عقلی علوم کی وہ فضیلت نہیں ہے جو اس کی. ہاں، عقلی علوم کو اگر پڑھا جاوے دین کے لیے تو پھر وہ بھی فضیلت کے اندر میں شامل ہے. جیسے آدمی منطق پڑھے تو یہ پوچھے بھائی منطق کیوں پڑھتا ہے؟ کہا اس لیے کہ افہام اور تفہیم کا ملکہ پیدا ہو، شریعت کو اچھی طرح سے سمجھ بھی سکوں اور لوگوں کو سمجھا بھی سکوں. تو پھر یہ منطق پڑھنا بھی آپ کا کیا ہے؟ فضیلت سے خالی نہیں. جیسے احسن القواعد، آدمی کو پوچھے کہ بھائی احسن القواعد کیوں پڑھے گا، تو آدمی کیا کہے؟ تاکہ قرآن پڑھنا سیکھ لوں. تو احسن القواعد پڑھنا بھی ذریعہ اور وسیلہ ہے قرآن تک پہنچنے کا، اور ذریعہ اور وسیلہ وہ بھی شے کے حکم میں ہوتا ہے کہ آپ قرآن تک پہنچنے کے لیے آپ کو جتنا بھی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے. وہاں قرآن کو پڑھنے کے لیے، یہاں پر قرآن کو سمجھنے کے لیے. آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ بولے ایسے ہی شوق ہو گیا. نہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ قرآن اسلام کی اور قرآن کی علمی تفصیلات کو جان کر اسے میں خود عمل کروں اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر آمدہ کروں. بہرحال کتاب العلم، علم ہے بھیا، جتنا بولے اتنا کم ہے. گاڑی بریک مارنی پڑے گی، ڈبل ٹیبل بریک ماریں گے تو آگے گاڑی بڑھے گی، ورنہ گاڑی آگے بڑھتی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑھ جاؤ آگے. ہاں، اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض نسخوں کے اندر میں کتاب العلم سے پہلے لکھا گیا ہے،
اور ہمارے نسخوں کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لکھا گیا ہے، آپ کے نسخے میں پتہ نہیں لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے؟ ہاں چلو غنیمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فضل العلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کلام سن سن کے سر تبڈھا۔ اب مزید اس کے اوپر کلام کر کر نہ میں آپ کی شان میں گستاخی کرنا چاہوں گا اور نہ ہی مکرر اس کلام کو بول کر، یہ بات الگ ہے کہ ابھی بسم اللہ کے بارے میں بنیادی بھی سوال کروں گا تو تیرے سے جواب بننے والے ہیں نہیں، لیکن میں کیوں کروں بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فضل العلم، یہ باب علم کی فضیلت کے بیان میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے علم کی فضیلت کو بیان کریں۔ کیوں؟ انسان کی طبیعت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ دو چیزیں دیکھتا ہے، جلب منفعت اور دفع مضرہ۔ کیا دیکھتا ہے وہ؟ کسی بھی چیز کی طرف حضرت انسان لپکتا ہے اس وقت جب اسے اپنا یا تو کوئی فائدہ نظر آئے یا اپنے اوپر آنے والی کوئی مصیبت ٹلتی نظر آئے تو وہ اس چیز کی طرف لپکے گا، وَإِلَّا لَا يَبْلَغْ، ورنہ وہ اس کی طرف لپکے گا نہیں۔ کیوں؟ بولے گا بیکار ہے۔ یہ بات الگ ہے ہمارے زمانے کا انسان بیکار چیزوں کی طرف زیادہ لپکتا ہے، تو اس کی فطرت یہ کیا ہو چکی ہے، گندے ماحول میں نجس ماحول میں رہ کر اس کی فطرت ہی، اس کا ذوق سڑ چکا ہے، اس کی فطرت سڑ چکی ہے، وہ جلب منفعت اور دفع مضرت جیسی کوئی چیز اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو یہ نہیں معلوم کہ منفعت کی جلیبی کہاں ہوتی ہے اور مضرت کا بھجیا کس کو کہتے ہیں، اس کو کچھ معلوم نہیں، اس کو تو بس خالی اپنا وقت گزاری کر رہا ہے دنیا کے اندر میں، اور اس کے علاوہ کوئی کہیں بھی کچھ بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کیوں کر کے دیکھے گا باولے کی طرح، کأنہ رجل حبنک، ایسے بیٹھا، کچھ نہیں، کوئی نہیں، اللہ بھائی ایسے بیٹھا ہے، کچھ نہیں تو زبان اللہ الحمدللہ پڑھو، اللہ نہیں، ایسے ہی چپچاپ بیٹھا ہے۔ کیوں؟ بولے حضرت تخلیہ میں ہے۔ تو انسان کچھ تو کام میں لگے، یا دین کے یا دنیا کے، نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہمیشہ کوڑا ہوتا تھا، اذا خرج الى السوق، جب آپ بازار میں نکلتے تھے تو کوڑا لے کر نکلتے تھے، جس کو دیکھتے تھے کہ فرصت علی خان بن کے بیٹھا ہوا ہے پھاڑ دو چار کھینچتے تھے اس کو، بولے کیوں؟ لا فی شغل دین ولا فی دنیا، نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام، ایسے ہی بیٹھے، چل کام پہ لگ، تو مار مار کے کام پہ کیا کرتے تھے وہ، برابر صحیح بات ہے کہ انسان، اللہ نے انسان کو 2-4 ہزار سالہ زندگی تو دی نہیں ہے، مختصر سی زندگی دی ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے دی ہے، اللہ نے ٹائم پاس کرنے کے لیے زندگی دی نہیں ہے، تو انسان کو کرنا چاہیے۔ خیر، تو علم کی فضیلت کو سب سے پہلے بیان کریں گے، کیوں؟ تاکہ علم کی فضیلت کو جان کر انسان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ بھئی علم کے سیکھنے سے مجھے یہ فائدہ ملت ہے اور اس نقصان سے میں بچت ہوں، تو بولے گا کہ اچھا یہ تو اچھی چیز ہے، یہ حاصل کرنا چاہیے، تو انسان اس کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ تو فضائل اور ترغیب کا مقصد یہ ہوتا ہے، مناقب کو بیان کیا جانا، فضائل کو بیان کیا جانا، کسی چیز کی طرف رغبت دلانے کے لیے ترغیب۔ احادیث مبارکہ میں احادیث ترغیب و ترہیب ہوتی ہے، ترغیب کسی چیز کی طرف رغبت دلانے کے لیے اور ترہیب ڈرانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے ترہیب اور اعمال صالحہ کی دعوت دینے کے لیے ترغیب۔ اسی ترغیب کا دوسرا نام ہے فضیلت و فضائل و فضل، اسی کو فضیلت بھی کہتے ہیں۔ اس کے ویسے اگر معنی دیکھنے جاوے تو اس کے معنی آتے ہیں شیء زائد کے، اس سے کہتے ہیں نا فضولی کی بے، پڑھا کہ نہیں؟ ایسا سب یاد رہے گا اس کو، فضولی کی بے، یعنی کوئی آدمی اس کی پوچھے بغیر اس کی چیز کو بیچ دے تو یقال لہ فضولی، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟
ارے تیرے باپ کی روڑی ہے تو بیچنے بیٹھ گیا، جس کی اس کو پوچھ۔ اس کے بعد تو فضولی کی وہ کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے علی صاحبہ و مالکہ، اس کے مالک اور اس کے صاحب پر، اگر وہ اجازہ یجیزہ، اگر وہ اسے جاری کر دے کہ چل اچھا ہے بیچ دیا، ایسے ہی بیکار پڑا تھا وہ میرے پاس، تو جائز ہو جائے گی، اور اگر وہ اسے رد کر دے تو کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی۔ تو وہ فضولی کو بھی حضرت فضولی اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں کرنے کے کام کر رہا ہے۔ فضل، اس کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیء زائد ہے، مگر ایسا نہیں، یہ فضل تفضیل کے معنی میں، کسی کام کے اوپر اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا، شیء زائد کے معنی میں نہیں، کام کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔